دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز کا قصہ تمام ہو جائے، دعا کرو دعا کرو دعا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ منتظر ٹی وی کی جانب سے آپ یہ پروگرام انتظار امام مہدی صلوات اللہ السلام علیہ کا مسلسل دیکھ رہے ہیں، جس میں ایک واضح ترین گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ گفتگو کسی ایک دو کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انٹرنیشنل گفتگو ہو رہی ہے کہ جس میں آپ آگے بھی چل کر دیکھیں گے کہ دنیا کے تمام انسان کسی نہ کسی صورت سے ایک نجات دہندہ ہستی کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اور اس کا مشاہدہ پوری کائنات میں کر سکتے ہیں اگر آپ کی نظر دنیا کی سیاسیات پر ہے اور حالات و واقعات کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں کہاں کہاں کس طرح جنگیں ہو رہی ہیں، اور کہاں پر مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا ہے، جو کہ سرکار دو عالم کی امت ہے، تو بعض مقامات پر آپ خود دیکھتے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، اور مسلمانوں پر یہودی طاقتیں حاوی ہیں، اور یہ تو نہیں کہہ سکتے بظاہر کہ عیسائی مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہے ہیں اس پر وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اس خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مرضی سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو خود یہ سوچنا ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اب ایک طرف حکومت ہے، اقتدار ہے اور ملکوں پر قبضہ ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ حکومت کا نشہ، بادشاہی جو ہے، یہ دماغوں کو مجبور کر دیتی ہے، خواہش دنیا، کہ وہ دین کے بارے میں سوچ نہ سکیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تفصیل موجود نہ ہو کہ کیا کرنا ہے۔ امت کو اس زمانے میں جب ان کا امام غائب ہو اور وہ غیب میں ہو، کچھ تو یقین رکھتے ہوں کہ بھئی امام ہے، اور اکثریت کا کہنا یہ ہے کہ پتہ نہیں وہ ہیں کہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو زیادہ سے زیادہ ان کتابوں سے رجوع کرنا چاہیے، خصوصاً ہم قرآن اور قرآن کی تفاسیر کو پڑھیں بھی اور دوسروں کو دعوت دیں کہ وہ بھی پڑھیں، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو سنائے بھی اور بتائے بھی کہ قرآن نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے۔ کیا ختمی مرتبت اپنی قوم کو بے راہ چھوڑ گئے تھے؟ کیا ختمی مرتبت یہ نہیں چاہتے تھے کہ میری امت قیامت تک راہ ہدایت پر چلتی رہے؟ اور یہ تو ظاہر ہے کہ دنیا میں ناممکن ہے کہ اگر رہنما چلا جائے تو اس کے بعد خود عوام اس کی راہ پر، سیدھی راہ پر چلتے رہیں۔ جو نقشہ دنیا کا بن رہا ہے، ظاہر ہے کہ یہ حدیثوں میں اور پیغمبر کے فرمان میں اور قرآن میں اس کو اس طرح نہیں کہا گیا کہ آپ آپس میں لڑیے گا، جنگیں کیجیے گا، قتل عام کیجیے گا، خون ریزی کیجیے گا۔ یہ تو قرآن کیا،
دنیا کی کسی بھی آسمانی کتاب میں، توریت اور انجیل میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ زمین پر فساد نہ کرو۔ اب فساد کتنی صورت سے ہو رہا ہے؟ فساد کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ فساد بڑھتا چلا گیا تو پھر پیغمبر کی پیشین گوئی سامنے لانا ہی پڑے گی کہ جب فساد دنیا پہ بڑھ جائے گا اور ظلم ہونے لگے گا انسانیت کے ساتھ، تو پھر اللہ اس کے اصلاح کے لیے اپنا ہادی، اپنا رہبر بھیجے گا۔ وہ رہبر اور ہادی، اس کا نام اسلامی کتابوں میں امام مہدی لکھا ہے، اور خود حضور نے فرمایا کہ اس کا نام میرا نام ہوگا۔ اور بہت واضح پیشین گوئیاں ہیں، خطبے ہیں۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ جتنے موضوعات پیغمبر نے دیے ہیں، توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان تمام چیزوں پر پیغمبر نے جتنا فرمایا اس کے 50 گنا زیادہ پیغمبر نے امام مہدی پر ارشاد فرمایا۔ اتنی کتابیں اہل سنت حضرات کی، شیعہ حضرات کی اور دیگر مذاہب کے جو مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے مسلسل کتابیں لکھی ہیں اور تفصیلی کتابیں لکھی ہیں، ورنہ آج ہمیں یہ کیسے معلوم ہوتا کہ امام مہدی آنے کے بعد دنیا کو کس طرح چلائیں گے؟ یہ ایک سیدھی سی بات ہے۔ اگر آپ غور و فکر کریں گے بیٹھ کر اپنی جگہ پر، ہر انسان خود سوچے، ہر فرد خود سوچے اور اس کا تجزیہ کرے کہ کیا اس کے ساتھ کبھی ظلم ہوا ہے؟ میرے خیال میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو یہ کہہ دے کہ نہیں ہمارے اوپر تو کبھی ظلم ہوا ہی نہیں، ہم نے تو بہت آرام دہ زندگی گزاری ہے۔ لیکن وہ غلط کہے گا، اس لیے کہ ظلم کی قسمیں ہیں۔ اگر آپ ایک ملک میں محفوظ نہیں ہیں، آپ کی جان محفوظ نہیں ہے، آپ بیماری کے زمانے میں اچھا علاج نہیں کرا سکتے، ظاہر ہر انسان دولت مند نہیں ہے، آپ اپنے بچے کو اچھی تعلیم کالج اور اسکول میں نہیں دلا سکتے اس لیے کہ آپ کے پاس رقم نہیں ہے، آپ اپنی اولاد کی شادی، اپنی بیٹیوں کی شادی شان سے نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ پریشان ہیں کہ جن کی بیٹیاں ہیں اور ان کے رشتے نہیں ہیں۔ ایک صورتحال یہ ہے۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ کچھ وہ لوگ ہیں جن کی زمینیں لوگ چھین لیتے ہیں، وہ غریب پیسے جمع کر کے پلاٹ خریدتے ہیں اور دوسرے لوگ اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ بعض لوگوں کے مکان پہ قبضہ ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کی چیزیں چوری ہو جاتی ہیں۔ چوری کی بھی قسمیں ہیں کہ ایک تو وہ ہے کہ چور آ جائے اور چور آپ کے گھر سے چرا کے کچھ لے جائے۔ یہاں تو چوری کی قسمیں ہیں، یہاں تو راہ میں، راستے میں بھی انسان لوٹ جاتے ہیں۔ دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، دوست کا قصہ تمام ہو جائے، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو۔